بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم عزیز دوستو، انتہائی مختصر سے وقت کے اندر صرف چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس دنیا کے اندر ہم کیسے آئے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے، دوسری چیز ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ اگر ہمارا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، معاشرت کے لیے آئے ہیں، دنیا کے اندر اس وجہ سے آئے ہیں کہ پہلے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کرنی ہے، اس کے بعد شادی، اس کے بعد بچے، یہی والا کام ہے، تو پھر اس کے لیے تو جانور بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کائنات کا دلہا اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں بنایا؟ اشرف المخلوقات کہنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے، کیسے آئے ہیں؟ یہ سائنس کا معاملہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کس طریقے سے اس دنیا کا وجود ہوا، اس کے اندر انسان کیسے بنا، انسان کا بننے کا ایک پروسیجر جس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر چلتے چلتے یہ فوت کیوں ہو جاتا ہے، یہ ختم کیوں ہو جاتا ہے، کس وجہ سے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تقریباً 22 جواب لکھے ہیں کہ انسان چلتے چلتے ختم کیوں ہو جاتا ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا جھوٹ کوئی نہیں ہے، جس کا جواب کوئی نہیں ہے، اور یہ آنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آنے سے چلتے چلتے انسان کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روح نکلتی ہے تو یہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اس کو میں مثال کہتا ہوں کہ آدمی شاپر کے اندر کوئی چیز لے کے آتا ہے، اب شاپر کے اندر کوئی چیز لے آیا، جب گھر کے اندر لے کے آیا تو اس نے آگے کیا کیا، اس شاپر کے اندر سے اس چیز کو نکالا، نکالنے کے بعد فریج میں رکھ دیا، اور جب فریج میں رکھا تو شاپر کیا کرے گا، اس کو پھینک دے گا۔ اب کس وجہ سے کہ شاپر کی ضرورت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور چیز سنبھال کے فریج کے اندر رکھ لیتا ہے یا کسی چیز کے اندر رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا عقل مند، کوئی بھی ایسا بیوقوف نہیں ہوتا جو کیا کرتا ہے کہ چیز پھینک دیتا ہے اور شاپر اٹھا کے جو ہے وہ فریج کے اندر رکھ لیتا ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ بیوقوف انسان ہے کہ اس کو چیز سے زیادہ کس کی حیثیت کا پتہ ہے، شاپر کا پتہ ہے۔ اب اگلی چیز اس سے کیا ہے کہ اس انسان کے دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور یہ وجود اس وقت تک کارآمد ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ جب اس کے اندر سے روح نکل جائے گی یہ انسان فارغ اور فضول ہو جائے گا، اس کو پھر ایسے ہی پھینک دیا جائے گا جیسے شاپر کو پھینک دیا جاتا ہے۔ فرق صرف کیا ہے کہ چونکہ یہ انسان ہے، اس کے اعزاز، اس کی عظمت کے لیے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھ نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ جن کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب جن کے اندر مثال کے طور پر انسان میت کا دفن کرنا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ میت کو دفن کرنے کا سسٹم نہ ہو تو لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو کبھی بھی جو ہے وہ دفن نہ کریں۔ میت کا گل سڑ جانا، اس کے اندر سمیل بدبو کا پیدا ہو جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی انسان بھی اپنے پیاروں کو کیا کرے، کبھی بھی مٹی کے اندر سپرد نہ کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک سسٹم کو بنا دیا کہ اس کو آپ رکھ نہیں سکتے۔ اس سے آگے چلے
گندم کے اندر کیڑے کا لگ جانا اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر گندم کو کیڑا نہ لگے تو اس کو سٹاک کر لیا جائے، اور سٹاک کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا، غریب آدمی پھر ترس جائے گا ایک دانے کو. اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا، کیڑا لگایا کہ آپ سٹاک نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اس سے آگے چلیے اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان اپنے اس وجود کے اندر دیکھ. اگر صرف یہ تیرا ایک بازو کا جوڑ اللہ سیدھا کر دیتا تو تیرا ہاتھ کس کام کا تھا؟ اپنے منہ کے اندر لقمہ نہیں خود ڈال سکتا تھا. بھول جانا انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر تھوڑا سوچے اس کو، اگر یہ بھولنے والا سسٹم اللہ نہ رکھتا تو دنیا کے اندر سے خوشیاں ختم ہو جاتی، انسان کو غم بھولتا ہی نہ. لیکن اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت دی. اب یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن استعمال ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے. اب کہتے ہیں میں پتہ نہیں کیا چیز ہے اس وجود کے اندر، صرف اللہ دماغ کو تھوڑا سا ہلاتا ہے. ایک واقعہ اس کے اوپر سناتا ہوں. کہتے ہیں آدمی امریکہ سے پڑھ کے آیا، ڈاکٹر بن کے آیا، اور بہت بڑا ڈاکٹر بن کے آیا. جناب پورے گھر کے اندر دعوت کی گئی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہاں سے آئے، جو امریکہ سے پڑھ کے آیا. پھر کیا ہوا، کہتا ہے کہ سارے مہمان آئے، سب کچھ ہوا، سارے لوگوں نے دیکھا جناب بڑا. اللہ رب العزت کی طرف کہتا ہے میرے سر کے اندر درد شروع ہوا. اب یہ درد کا شروع ہونا تھا. اس نے کہا جی آپ خود ڈاکٹر بن کے آئے ہیں، دوائی لکھیں اور کھا لیں، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ تو بڑھتا چلا گیا. کیا ہوا، اللہ رب العزت نے صرف دماغ کی ایک وین کو ہلایا، اور وہ ہلنے کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں کہ اب نارمل ہو گیا، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا ہوا، جو بھی بندہ اس کے پاس جاتا تھا اس کو کاٹتا تھا، اس کو پکڑ کے کاٹتا تھا. اب کیا ہوا کہ گھر کے اندر ایک پنجرا بنوایا گیا، اس کے اندر اس کو بند کر دیا گیا. اور یہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے جہاں جانے کے لیے ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی ویزا ملے اور ہم چلے جائیں. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کیسا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس کو کھانا دیتے تھے اس کے اندر پہلے پیشاب کرتا تھا، پھر اس کو کھاتا تھا. اب کیا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی دماغ، جس کے اندر اللہ نے ریموو کرنے کے جو ہے وہ کتنے بہانے رکھے. اگر اس نعمت کو سوچا جائے، انسان جس کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اپنے اس وجود کے اندر دیکھ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کون سی چیز ہے ایسی جس کو چھوڑ کر تو میرے سے کیا ہونا چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے. کس چیز کا تجھے جو ہے وہ انحصار ہے اس بات کو. پھر کیا ہوا، اس اللہ رب العزت نے کیا کیا، اتنی نعمتیں اس انسان کے وجود کے اندر دی ہیں. اگر انسان اس کا صرف تصور اپنے ذہن میں لے آئے. ایک آدمی کے ساتھ باپ ہے نا جی، باپ کے ساتھ آدمی باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری زندگی وہ آپ کو احسان جتلاتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے بچپن سے لے کر اب تک پالا، تیرے ساتھ میں نے کیا کیا معاملہ نہیں کیا، سب کچھ ہوا. لیکن وہ اللہ کہتا ہے انسان تو اپنی اس وجود کے اندر غور کر. اور پھر کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوتی جو کیا کرتی ہے، چیز بناتی ہے، بنانے کے بعد خود ہی اس چیز کا عیب بیان کرتی ہے. یہ اسپیکر بنانے والا کبھی یہ کہے گا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، کپڑا بنانے والا کبھی کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے. لیکن اللہ خود ہی بناتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ بناتا ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. اور بنانے کے بعد پھر خود کیا کہتا ہے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے میرے بندوں کے اوپر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی ایک رسول بھی ایسا ہے جس کو اس نے جھٹلایا نہ ہو. اللہ بنانے کے بعد اشرف المخلوقات بناتا ہے، بنانے کے بعد پھر خود ہی کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر، قتل کر دیا جائے انسان، کس قدر ناشکر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے. پھر بنانے کے بعد وہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ عجیب کہتا ہے کہ اپنی تخلیق کے اندر دیکھ میں نے تجھے کیسے بنایا، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدر، 5 اندھیروں کے اندر وہ کاریگری کرتا ہے. آپ کو تصویر بنانے والے بڑے لوگ ملیں گے، کوئی ہاتھ کے ساتھ بناتا ہے، کوئی کیمرے کے ساتھ بناتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے اپنے اس تخلیق کے اندر غور کر، میں نے تجھے بنایا کیسے، اندھیرے کے اندر، 5 اندھیروں کے اندر.
اور اس کے اندر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس سارے تخلیق کے سسٹم کے اندر کسی آدمی کو جس ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا بن رہا ہے، اور وہ بناتا کیسے ہے؟ بنانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری آنکھیں کیسے بنائی، خالقہ ہوا فقدر، تجھے کیسے اس کے اندر 5 اندھیروں کے اندر رکھ کے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر بچہ دانی کا اندھیرا، اس کے اندر آگے جو ہے وہ کتنے سسٹم چھپا کے وہاں بھی تجھے خوراک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی؟ کیا تجھے میں وہاں بھول گیا ہوں؟ وہاں بھی تجھے خوراک پہنچائی، اور وہاں تو وہ کاروبار نہیں کرتا تھا، وہاں تو کماتا نہیں تھا۔ اگر تو کمانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے تو میں نے تجھے کمانے کے بغیر وہاں پر کھلایا، کوئی خوراک وہاں پر پہنچانے کا بندوبست تھا۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے تیری زبان کو بند کیا، چونکہ وہ خوراک میرے اندر جانی تھی تو کیسے جانی تھی؟ ناپ کے ذریعے سے میں نے سسٹم بنایا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس زبان کے ساتھ تمہیں قرآن پڑھنا ہے، اس زبان کے ساتھ تمہیں احادیث کو پڑھنا ہے، اس زبان کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ تو وہ غلاظت میں تیرے اندر داخل کروں گا، لیکن اس کو زبان کے ذریعے داخل نہیں کروں گا، زبان سے باہر کر کے کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے اس تخلیق کے سسٹم کے اندر تو غور کر، تیرے آنے سے پہلے میں نے تیرا انتظام کیا، وہاں پر خوراک کی تجھے پہنچائی، تجھے میں بھولا نہیں۔ پھر وہاں سے ابھی تو نکلا نہیں تھا تو ایک رستہ تھا خوراک کے پہنچانے کا، وہاں سے نکلنے سے پہلے 2 رستے میں نے تجھے دے دیے۔ ابھی وہاں سے تو نکلا نہیں تھا، 2 رستے تیرے آنے سے پہلے میں نے تیرے لیے دے دیے۔ کس وجہ سے؟ کہ تیرے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں لیکن میں کھاؤں گا کیسے، میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں لیکن میں پیوں گا کیسے، یہ بات تیرے ذہن کے اندر نہ شروع سے نکالی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہاں سے آنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ تیرے ماں باپ کے دل کے اندر تیری محبت کو ڈالا۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی، اگر جب اللہ یہ محبت چھینتا ہے، اللہ دکھاتا ہے، آپ روزانہ کتنے واقعات ایسے سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر تو بچی کو پھینک کے چلا گیا، چھوٹی سی بچی تھی وہاں فلاں جگہ کے اوپر رکھ کے چلا گیا، سنتے ہیں واقعات نہیں سنتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے دل کے اندر سے محبت کو کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے تیرے آنے سے پہلے میں نے تیرے لیے محبت کا بندوبست کیا، ماں اور باپ کے دل کے اندر تیری محبت کو ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس سے زیادہ ابھی تو کمانے نہیں لگا تھا، پاؤں چلنے لگا تھا کہ میں نے تیرے یہ 7 بندوبست کیے رزق کے پہنچانے کے۔ اور کیا کیا کہ تجھے صرف کمانے کے لیے نہیں بنایا، کتنے بندوبست کیے۔ اور آج جب تو کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں کے اوپر اور اپنے ہاتھ سے کمانے لگ گیا تو تو کیا کہتا ہے؟ کہنا یہ ہلے نال وسیلہ، کچھ کرن گا تو کچھ ہوگا نا۔ تجھے ماں کے پیٹ کے اندر تو نے کیا کیا، وہاں تجھے خوراک کس نے پہنچائی؟ آج تو اللہ کو یہ بات مانگا کر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہاں پر تجھے کس نے خوراک پہنچائی؟ تجھے وہاں سے نکلنے کے بعد کا بندوبست تیرا کس نے کروایا؟ پھر اس کے بعد یہ ساری نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ کو پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی تجھے میرے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی تجھے میرے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے؟ اب بھی کسی اور کی طرف تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اس کا مجھے تعارف تو کروا، وہ ہے کون جو تجھے میرے سے زیادہ عزیز ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے کس ذات نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون ہے وہ؟ مجھے بھی تو دکھا دے جو میرے سے زیادہ تیرا عزیز ہے، جو میرے سے زیادہ تیرے لیے مقدم ہے، کوئی مجھے بھی تو دکھا ایسا۔ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے 2 چیزوں میں سے ایک کام کر۔ پوری کائنات کے اندر صرف 2 ہستیاں ہیں جن کی نافرمانی کے اوپر اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں پوری کائنات۔ آج تک آپ نے سورج کا سنا ہو کہ سورج نے کہا جی میں اتنے عرصے سے نکل رہا ہوں، آج کے بعد میں نے دوبارہ نہیں نکلی۔ چاند کے بارے میں آج تک آپ نے سنا ہو کہ کہے کہ میں جی نکل کے کیا کر گیا ہوں، تھک گیا ہوں، دوبارہ میں نے نہیں نکلی۔ پوری کائنات کے اندر صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں۔ وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک جن ہے اور ایک انسان۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر لگی ہوئی، جس چیز کی ڈیوٹی اللہ نے جہاں لگائی ہے وہاں پر وہ لگی ہوئی۔ اور اس کے بعد اب یہ چیز کیا کہتی ہے کہ یا اللہ
جب جس زمین کے اوپر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ تیرا کھا کے پھر تیری نافرمانی، اجازت ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑو۔ جس آسمان کے اوپر سے اس کا گناہ جاتا ہے وہ آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے کہ میں اس کے اوپر گر جاؤں، کس وجہ سے کہ تیرا کھا کے پھر تیری نافرمانی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نے بنایا ہے تو کر گزرو جو کرنا چاہتا ہے، اگر میں نے بنایا ہے تو میں اس کی توبہ کروں گا، کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گا نا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، 8 طرح سے اللہ نے سرزنش کی۔ یہ گناہ نہیں تھا ان سے ہوا، بھول نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا نسیان، جس کو کہنا بھول گیا انسان۔ اس بھول کے اوپر اللہ نے 8 طرح سے ان کی پکڑ کی ہے، ان کو جنت سے نکالا گیا۔ نمبر 2، ان کے لیے کیا کیا گیا؟ جنت کا لباس ان کے لیے اتار دیا گیا، جنت کے کھانے ان کے لیے بند کر دیے گئے، آپس کے اندر تفریق ڈال دی گئی، ان کے گناہوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالا گیا، اور پھر ان کو رلایا گیا اتنا اچھا کر، فوراً ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا، اور جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر بھی ان سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا 8 طرح سے، اور میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ کرتے گناہ ہیں، اللہ 4 انعام دیتا ہے، گناہ کے اوپر اللہ 4 انعام دے رہا ہے۔ پہلا انعام کیا دیتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، آج کے بعد میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہن بھائی کی نافرمانی کرتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کھا کر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھی میرے بندے تو نے گناہ کیا، جو فرشتے، اللہ کہتے ہیں تھوڑی سی میری طرف سے میرے اوپر مشقت آتی ہے تو میرے گرے شکوے شروع کر سکتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، صبح کو وہی رزق لے کر پھر تیرا دنیا کے اندر اتر آتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے انسان، اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ کرتا تو گناہ ہے، اللہ اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، اس کے نیکی کو آشکارا کرتا ہے، اور سامنے کہتے ہیں کہ بندے کے چہرے کے اوپر نور بہت ہے، نورانی چہرہ ہے، کیسا خوبصورت ہے، کیا ہے؟ نیکیوں کا نور ہے۔ لیکن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور اس کے گناہ کے اوپر فوری سرزنش نہیں کرتا، اس کے گناہ سے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس کو گناہ کرنے کے اوپر موقع دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، تو وہ آ کر کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا کیوں معاف کر دوں؟ میں نے پہلی مرتبہ یہ جرم کیا۔ عمر نے اس کو کوڑا مارا، کہا اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نے پہلی مرتبہ گناہ کیا ہو اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہو؟ آشکارا کر دیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ مایا کے اللہ موقع دیتے ہیں، اور جب غلاظت کے ساتھ گٹر کیا ہوتا ہے؟ بھر جاتا ہے، پھر اس کی غلاظت باہر نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب گندگی انسان گناہ کر 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 کے کیا ہوتا ہے؟ آخری لیول کے اوپر آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر گویا کہ جب یہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے تو دن کے وقت نہیں، رات کی تنہائی کے اندر، اگر دن کے وقت تو آئے گا تو لوگ دیکھیں گے، میں تجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ رات کی تنہائی کے اندر جب تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو، مکھی کے سر کے برابر کتنا کا آنسو ہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی زیادہ عجیب کہی کہ اگر تجھ سے یہ نہیں ہوتا تو مجھے رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دے، رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دے، میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے کہ جب یہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے تو آسمان پر ایک چراغاں کیا جاتا ہے، اور چراغاں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرشتے پوچھتے ہیں کس خوشی کے اندر؟ کہا آج میرے ایک دوسرے بندے نے مجھ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، اس کے خوشی کے اندر۔ تو فرشتوں کو پھر دکھایا جاتا ہے کہ فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے؟ قتل و قتال کریں گے، لیکن آج دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں،
یہ بندہ میرے ساتھ، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا کون ہے، ایک اللہ رب العزت ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج یہ بندہ آیا ہے، لہذا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوتا، جس زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے اس زمین کو بلا دیا جاتا ہے، جس آسمان کے راستے سے اس کے گناہ اوپر جاتے ہیں ان کو بلا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال کے اندر سے ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میرے اس بندے کی کوئی چیز کیا نہ کر دے، گواہی نہ دے۔ آپ کسی عدالت کے اندر چلے جائیں، کسی عدالت کے اندر آپ چلے جائیں تو عدالت آپ کا جرم تو معاف کر دے گی، اگر آپ باعزت بری ہوتے ہیں آپ کو عدالت باعزت بری کر دے گی، لیکن یہ نہیں کرے گی کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ جو ہے اس کو ریموو کر دے گی، یہ نہیں کرے گی، بلکہ کیا کرے گی اس ریکارڈ کے اندر جو ہے اس کو رکھے گی۔ 10 سال کے بعد آپ دوبارہ کریں گے تو پھر بھی وہ کیا کہے گی کہ اس نے 10 سال پہلے بھی یہ کیا، لیکن اللہ ایسے نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے جب معافی مل گئی اس کے بعد قرآن ختم، اب کیا ہے پچھلے معاملات سارے ختم ہو گئے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ ہے زندگی جس کا انسان کو اللہ رب العزت سے مقصود ہے۔ ساری تشریف لے آئے۔ اب میں اپنے بات کر رہا تھا کہ انسان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت کے اندر بیان کیا، اور وہ کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ کہتا ہے میں نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا، پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پہلے بیان کیا کہ جس چیز کا مقصد ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کیا۔ الذی خلق الموت، اللہ کہتا ہے میں نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، کس وجہ سے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں کیا کروں دیکھ سکوں تم میں سے کون ہے اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، اس دنیا کے اندر اپنے اعمال اتنے کر کے چلا جائے کہ اس کو قبر کے اندر جا کے کیا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا کر کے چلا جائے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ ایک ادارہ اپنے اس علاقے کے اندر شروع کیا تھا 1 دسمبر 2018 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ایک بیٹھک کے اندر سے اب الحمدللہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے، تقریباً ہمارے پاس سے ان 4-5 سالوں کے اندر 5 بچے حافظ قرآن بن کے جو ہے وہ فارغ ہو چکے، اور جنہوں نے وفات کا امتحان دیا اور قرآن پاک ان میں سے اکثر نے سنایا تراویح کے اندر، اور یہ بالکل انتہائی مختصر سے وقت کے اندر تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جگہ کی کافی ساری قلت تھی، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں جگہ بھی عطا کر دی، اور ایک وافر مقدار کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے جو ہم نے اس حال کے اندر کیا۔ ہم اکثر پروگرام کرتے تھے لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم اس سے تھوڑا دور ہوئے تھے، تو اب انشاءاللہ اگلا پروگرام اسی جگہ کے اندر ہی ہمارا ہوگا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا آگے جو عزائم ہے اس کے اندر ہم یہ ہے کہ درس نظامی بھی ہم اس کے اندر شروع کریں گے، کتابیں بھی شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف کلاسز کورسز ہم کرواتے ہیں، جس کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کیا کر سکتے ہیں، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، وہ اپنا وقت نکالیں اور ان کے لیے اگر 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو 1 گھنٹہ جو آدمی دے سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر اس کو قرآن پاک پڑھائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کلاس موجود ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ بنات کا سسٹم چاک شروع ہوا، جو بالکل 100% پردے کے اندر اس کا اہتمام ہے، اور اللہ کا توفیق کے ساتھ ہماری یہ پہلی مرتبہ پہلی کلاس کی 4 بچیوں نے جو ہے وہ داخلہ بھیجا، اور ان کا جو ہے وہ پہلی مرتبہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، اور 2 سال کا ان کا کورس ہے۔ انشاءاللہ ایک کلاس بن رہی ہے، آئندہ سال جو ہے وہ اگلی کلاس ان کی بنے گی۔ تو اس کے اندر یہ ہوا، اور اس کے بعد ہمارا یہ بچے آخری سبق جو ہے وہ سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی کا بیان ہوگا۔ سرکاری بشیر صاحب سے میں کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ آخری سبق کا جو ہے وہ ان سے سن بھی لیں اور ان کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازیں۔ آ جائیں سامنے آ جائیں۔ محمد بن شہزاد ہے، اور یہ محمد عبد الرحمن بن ندیم شاہ صاحب، یہ شاہ صاحب کا صاحبزادہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے تقریباً 1 سال کے اندر حفظ مکمل کی ہے۔
ایک سال کے اندر حفظ مکمل کیا، اس سال وفاق کا امتحان بھی دے گا، اور گردان کے بعد جو ہے وہ آگے مسلح بھی اسی رمضان کے اندر سنائے گا، اور یہ باہر کا نہیں، جہاز گراؤنڈ کے اندر کا ہی لڑکا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ معاملہ سارا چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آخری سبق ان کا سنیں۔ اتنا وہ سامنے کرسی، یہ مائک بات کے ان کو دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ادارے کی انتظامیہ کو، بالخصوص ہمارے برادر عزیز مولانا صہیب احمد صاحب مدظلہ کو میں اپنی جانب سے، آپ احباب کی جانب سے بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ ادارے جہاں کوئی ایک استاد بیٹھا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت اس سے پیچھے بہت سارے استاد اساتذہ کی دعائیں اور صحبتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ بہت سارے چراغ مل کر ایک چراغ روشن کرتے ہیں، پھر اس چراغ سے آگے چراغ چلتے ہیں۔ جانے کتنے سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے، مولانا صہیب صاحب کی نظر ہے، جانے کتنے سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے،
اس مکمل روشنی سے جو ملا روشن ہوا، اس مکمل روشنی سے جو ملا روشن ہوا۔ اور یہ دین کا کام ہے۔ منظر بھوپالی نے کہا تھا عظمت اسے ملتی ہے جو دین کے کام ہے، عظمت اسے ملتی ہے جو دین کے کام آئے۔ یہ جان تو جانی ہے، یہ جسم تو کھونا، جان چلی جائے گا، جسم چلا جائے گا، لیکن انسان مرنے کے بعد بھی اگر زندہ رہتا ہے تو وہ رہتا ہے جو دین سے وابستہ ہوتا ہے اور دین کو اپنی بنیاد بناتا ہے، اپنا محور و مرکز بناتا ہے۔ اب میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم المقام مناظر اسلام خطیب بے بدل حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب مدظل العالی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھے نہ فقیری کو کوئی شک سے ہماری، دیکھے نہ فقیری کو کوئی شک سے ہماری، دیوار میں در کھلتا ہے دستک سے ہماری۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ بسد عزت و ادب دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم المقام محترم جناب حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب۔